بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب رقیۃ الحیۃ والاقرب۔ عزیز طلبہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طب کے عنوان سے وہ روایتیں جو ان کی شرطوں کے مطابق ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کے اندر العین حق، اگلا باب ذکر فرمایا نظر کا لگنا حق ہے۔ کچھ لوگوں کو اس پر اشکال تھا، عقلی اعتبار سے طبی اعتبار سے اس کا جواب علماء کرام نے دیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجمۃ الباب میں اسی کی طرف اشارہ فرما کر بتلایا کہ العین حق، کسی کی نظر کسی کو لگ جائے یہ حق ہے، یعنی یہ کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کسی قسم کے شکوک کی گنجائش نہیں ہے۔ انسانی طبیعتیں مختلف ہوتی ہے، کبھی آنکھ کے راستے سے ہوا کے اندر معیون جس کے اوپر نظر لگائی گئی اس کے بدن میں سرایت کرتی ہے۔ ایک چیز کو آدمی دیکھتا ہے اور وہ اس کو تعجب کرتی ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آنکھوں سے بھی اس کی گرمی اور اس کی حرارت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ حیض والی عورتوں کے متعلق بھی کچھ چیزیں ذکر فرمائی، اور اسی طریقے سے ایک آدمی جمائی لیتا ہے، بگاسا کھاتا ہے، تو دوسرے کو بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک کی آنکھ کے اندر تکلیف ہوتی ہے، سرخی ہوتی ہے، اور دوسرا اس کو دیکھتا ہے تو دوسرے کو بھی آنکھیں اس طرح کی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کورونا کا دیکھ ہی رہے ہیں، تعاون کی شکل، تو مختلف طبیعتوں کو مختلف اعتبارات سے یہ چیزیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ روایت سن ہی چکے ہیں مشکات وغیرہ میں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سہل کو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر لگ گئی، اور صحابہ کرام حضور کے پاس آئے، بے ہوش ہو گئے، وہ گر پڑے، حضور کے پاس آئے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت سہل کے لیے آپ کے پاس کوئی اس سلسلے میں کوئی علاج ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ناراضگی کا اظہار فرمایا حضرت عامر کی طرف کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کی کوئی چیز اچھی دیکھے۔ ان کی زبان سے نکلا تھا کہ ایسا حسین و جمیل میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماشاء اللہ وغیرہ کلمات ذکر فرمائے کہ اس کو پڑھا جائے، ولولا اذ دخلت جنت فقلت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ قرآن کریم نے بھی رجلین وضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لاحدہما جنتین، جن دو آدمیوں کے سلسلے کا قرآن نے باغ والوں کا قصہ ذکر کیا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا رجل مومن اپنے دوسرے تعلق والے سے کہہ رہے ہیں، اپنے دوست سے جو غیر اسلامی تھا اس سے وہ کہہ رہے ہیں ولولا اذ دخلت جنت فقلت ما شاء اللہ، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے تو یہ جملہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ یہ ہے حدیث شریف میں بھی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آدمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم عجیب و غریب رکھا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وعظ ہے، بلکہ ایک نہیں 40-50 بیانات کا ایک مجموعہ ہے، اور نیچے حاشیے کے اندر بھی بہت سی اچھی اچھی باتیں اس کے اندر لکھی ہے، المجالس الحکمہ، اور اس کے اندر یہ نظر لگنے کے سلسلے کی بات کو بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمہ اطباء وغیرہ کے حوالے سے حاشیے میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس میں بھی یہی ثابت کیا ہے کہ جب ایک آدمی اس نظر سے دیکھتا ہے، رات دن آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی آپ پر غصے کی نظر سے دیکھے تو اس کا اثر آپ کی طبیعت پر الگ ہوتا ہے، اور اگر وہ شفقت بڑے انداز میں آپ کے ساتھ دیکھے بڑا ہے اور چھوٹے کے ساتھ تو الگ معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں، انسانوں کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، تو یہ چہروں ہی پر اسی سلسلے میں قصہ نقل کیا جاتا ہے کہ ابو علی سینا کے سامنے کسی نے کہا کہ فلانی چیز پڑھی جائے تو اس کی بنیاد کے اوپر اچھا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو فاسد مادہ ہے، جس میں سے نکالے بغیر وہ نکلتا نہیں ہے، پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ایک بزرگ کو پتا چلا، اتفاق سے یہ ان کے پاس پہنچے، یا انہوں نے ہی کہا تھا اور ابو علی سینا نے اس کا انکار کیا تھا، تو بزرگ ابو علی سینا کے اوپر تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر بات چیت کرتے ہوئے اچانک غصے ہو گئے۔ ابو علی سینا کو بھی تعجب ہوا کہ میں نے تو کوئی قصور ان کا کیا نہیں، اور اچانک ہی غصے ہو گئے۔ اچھے خاصے کچھ جملے بولے آپ نے، تو ابن سینا کی طبیعت کے اوپر اور اس کے چہرے پر اس کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہ آپ نے میرے اوپر بھیجا، اس طرح کی زیادتی کی جبکہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔
آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری بات کا جواب دیا کہ اندر فاسد مادہ ہے، جب تک وہ فاسد مادہ نکالا نہیں جاتا وہاں تک نکلتی نہیں ہے یہ چیز، تو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو اس کا میں نے تم کو جواب دیا کہ میں نے بھی تو تمہیں کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں کہی ہے، یعنی تمہارے اندر سے کوئی چیز نکالی نہیں ہے، تمہارے بدن پر ہم نے کوئی اثر نہیں کیا، ہم تو چند کلمات پر بول رہے تھے اور اس سے آپ کے چہرے پر آثار نمایاں ہو رہے ہیں ناراضگی کے، غصے کے، اور آپ کے چہرے پر آپ کا خون، آنکھیں سرخ ہو رہی ہے، آپ کی چہرہ بدل رہا ہے، تو میں نے بھی تو چند کلمات ہی کہے تھے، آپ تو انکار کرتے ہو کہ کلمات کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور دو چار کلمے میں نے تم کو کہے اس کے اوپر تمہارے چہرے پر یہ ساری فرق آثار نمایاں ہوئے، تو گویا اقرار کروا لیا کہ آدمی کی طبیعت کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ رائی جو دیکھنے والا ہے، نظر کسی کے اوپر لگانے والا، چونکہ اس کی نظر اس کے اوپر حسد والی نظر جا رہی ہے، افسوس اور حسرت والی نظر جاتی ہے، حتیٰ کہ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بازار میں جو چیزیں کھلی بکتی ہے کھانے پینے کی ان کو استعمال مت کرو، ان کو مت خریدو، اس لیے کہ ایک غریب اور ایک بیچارہ محتاج آدمی وہاں سے گزرتا ہے اور اس کے پاس پیسے ہوتے نہیں تو وہ خرید نہیں سکتا ہے، تو اس کی طبیعت کے اندر بے چینی ہوتی ہے، اس کی نظر حسرت اس کے اوپر گرتی ہے۔ تو کچھ بزرگوں نے اس طریقے سے بھی فرمایا بازار کی چیزیں نہ خریدنے کے سلسلے میں، یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز خریدی ہی نہ جائے، جو کھلی چیزیں ملتی ہے اور جس پر ہر ایک کی نظر پڑتی ہے، اس قسم کی چیزوں کے متعلق، خاص کر کے کھانے پینے کی چیزیں، انسان سب سے زیادہ جو محتاج ہوتا ہے، اللہ پاک نے جو نظام، اور سب سے زیادہ لالچو ہوتا ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کا ہوتا ہے۔ اس طرح اور جس چیز کی بھی لالچ، تو نظر جب ایک آدمی دوسرے کے اوپر کرتا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کی آنکھوں سے کچھ زہریلا مادہ نکلتا ہے۔ اب کورونوں نے اس مسئلے کو سمجھنا آسان کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ کئی اس قسم کی بیماریاں ہیں جن کے متعلق ان لوگوں نے یہ کہا کہ وائرس یہاں سے وہاں جاتا ہے، تو یہاں بھی بزرگوں کا کہنا ہے کہ ایک زہریلا اثر نکلتا ہے، مادہ نکلتا ہے، اور وہ جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کی نگاہ پر یا اس کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو خیر میں آپ کو کہہ رہا تھا، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سہل کے اوپر اس طرح کی نظر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر غسل کرنے کا حکم دیا، چہرہ ہاتھ وغیرہ سب کچھ دھلوایا، اور پھر وہ پانی حضرت سہل کے اوپر ڈالا گیا، تو راوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، پہلے تو ایسا لگا ایک دم سے گر پڑے تھے، ہم لوگ چوک گئے، ہم لوگ گھبرا گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج بتلایا تو اس کے بعد ان چیزوں کا اب یہ کیا تاثیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بالمعاینہ یہ عمل کروایا، اور اس کا اثر بھی صحابہ کرام نے اس کو دیکھا۔ اسی طرح کل روایت گزر چکی کہ ایک باندی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے چہرے پر زردی یا سیاہی مائل ہو چکی تھی، چہرے پر اثر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے رقیہ پڑھا جائے، اس لیے کہ اس لڑکی کو نظر لگی ہوئی ہے۔ تو انسان شفقت سے دیکھتا ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے، غصے سے دیکھتا ہے اور حسرت بڑی نگاہوں سے، حاسدانہ نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے کیا کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اس سے انسان یہ بھی سوچے کہ میری اپنی آنکھ ماں باپ کی طرف دیکھتی ہے، شفقت کی نگاہیں تو حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے، اور وہی آنکھ اجنبی عورت کی طرف گرتی ہے تو گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کے اوپر حاسدانہ نگاہ پڑتی ہے تو سامنے والے کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو انسانی جسم وہی ہے جس کے اندر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ایک خطاب ہے، اور جس کے اندر آپ نے انسان کو عالم اصغر بتلایا کہ اس عالم اصغر میں جسے پورا عالم اکبر ہے دنیا، اس طریقے سے حضرت انسان عالم اصغر ہے، جتنی چیزیں وہاں ہیں حضرت نے ان تمام چیزوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا اسی کے ضمن کے اندر انسان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ تو یہ نظر کا لگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق ہے۔ اب وہ اتنی بات تو ضرور نظر آتی ہے کہ نظر لگتی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ کیسے لگتی ہے، بزرگوں نے اس طریقے کی چیزیں ذکر فرمائی، ایک اثر یہاں سے جا کر وہاں جاتا ہے، ایک عورت کو ایک مرد دیکھ لیتا ہے اور نگاہ اس کے اوپر عاشقانہ پڑتی ہے تو پھر اس کے بعد اس انسان کی زندگی میں چین نہیں رہتا اس کو دیکھے بغیر۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی یہ ساری چیزیں بتلا کر بتلایا،
حضرت انسان کتنا قیمتی بھی ہے، اور وہی حضرت انسان جب بگڑتا ہے تو کس طرح کا ہوتا ہے. اس کے جسم کے ساتھ، اس کے بدن کے ایک ایک عضو کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہے، تھوک کے متعلق، پیشاب کے متعلق، بالوں کے متعلق، اس سے پہلے نہیں معلوم تھا اتنا زیادہ. اور جب سے کورونا آیا اس کے بعد سے اتنی چیزیں لکھی جا رہی ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے لکھا ہوا ہے، لیکن پریکٹیکل یہ کروایا لوگوں کے پاس. تو اس کے اندر ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بھی بتلایا گیا، ڈی این اے کے اندر انسان کے بال نکالے جاتے ہیں، بال لے لیے جاتے ہیں، پھر اس کی سائنسی لیبورٹری میں اس کی جانچ ہوتی ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ، اسٹیم سیل دونوں کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں یا نہیں، نیوکلیس وغیرہ کا جو پورا نظام ہے اسٹیم سیل کا، یہ انسان کو بتلاتا ہے. خیر، باب رقیۃ الحیۃ والاقرب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا حیۃ اور اقرب، جبکہ حدیث شریف میں اس کا لفظ نہیں ہے. حدیث شریف میں جو ہے وہ پورا، اس سے پہلے روایت آپ سن چکے ہیں، من کل ذی حمۃ، ہر دنک والی چیز، ہر دسنے والی چیز، اس کے متعلق ذکر فرمایا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سانپ اور بچھو کا اس لیے ذکر کیا کہ ان کا زہر دوسروں کے مقابلے میں بہت خطرناک ہوتا ہے، اور عمومی طور پر انسان کا ان دونوں سے پالا پڑتا ہے. اور بھی دوسری چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہے، شہد کی مکھی ہوتی ہے، اور اس سے ملتی جلتی دوسری اور کئی مکھیاں ہیں جو انسان کو بگڑی ہوتی ہے، انسان کو ایک دم سے کاٹ کھاتی ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کے متعلق بھی کل پرسوں ہی ایک مضمون آیا، اس کا دنک اندر سے نکالا جائے اور نکالنے کے بعد پھر اس کے اوپر فلاں چیز ڈالی جائے. تو یہ چیزیں بھی عجیب و غریب ہے. چھوٹا سا جانور، انسان اپنی محتاجگی اور اپنی کمزوری اور اپنی کم مایگی کو سمجھے کہ ایک چھوٹی سی مکھی ہے، ایک چھوٹا سا مچھر ہے، اللہ پاک نے اس کو یہ صلاحیت دی کہ ہمارے جسم سے خون نکالے، اور اسی کے ذریعے کچھ جراثیم جسموں میں پہنچ گئے، میلیریا کے اور دوسری اس قسم کی بیماریاں ہزاروں قسم کی لگی ہے. ایک چھوٹا سا باریک سا جانور ہے. لیکن کچھ جانور ایسے بھی ہیں کہ وہ کاٹتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام بھی کچھ اور رکھا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اپنے جسم پر رکھا جائے اور اس سے ڈس کو لیا جائے. یہ ایک تکوینی امر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے. چیونٹی اچانک کاٹ لیتی ہے اور جسم کے خون کے اندر تیزی آ جاتی ہے، ایک دم سے انسان گھبرا جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ نظام رکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کا ڈس لیا جائے. اتفاقات جو اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں اتفاقات، اس کے متعلق بتلانے کی بات ہو رہی ہے. آگے اس کے بعد ہے باب رقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعویذات فرمائے، جو رقیے فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منتر پڑھے، مراد یہی ہے کتاب اللہ کی آیتوں سے، اور دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں سکھلائی، اس کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے. تو رقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دخلت انا وثابت علی انس. حضرت عبدالعزیز اور ثابت یہ دونوں فرماتے ہیں، یہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اور ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ابو حمزہ تھی، آپ سے یہ پوچھا، اشتقیت فقال انس الا ارقیک برقیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر وہ نہ پڑھوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. چنانچہ اس کے بعد قال بلا، فرمایا کہ کیوں نہیں، اللہم رب الناس، اے اللہ جو لوگوں کے رب ہے، مذہب الباس، تکلیف کو دور کرنے والے ہیں، اشفی انت الشافی، آپ شفا دیجئے، اس لیے کہ آپ کے علاوہ کائنات میں کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ سن ہی چکے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. توحید کا آپ کا جو کلام ہے آپ نے صاف فرمایا. تو انت الشافی قرآن کریم کے علاوہ، یعنی یہاں لفظ شافی اللہ پاک کے لیے استعمال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا جا سکتا ہے جو قرآن کریم میں نہیں ہے. تو بزرگوں نے فرمایا عام متن تو توقیفی ہی فرمایا ہے. ہم نے جو کتاب لکھی ہے آیات کے آخر میں اسماء حسنہ کے لانے کی وجوہات، اس کے شروع کے اندر اسماء حسنہ کے سلسلے کے چند اصول اور آداب ذکر کیے ہیں. اس میں بزرگوں نے یہی فرمایا جیسے یستفتونک قل اللہ یفتیکم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، استفتاء فتویٰ طلب کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ پاک تمہیں فتویٰ دیتے ہیں. لیکن اللہ پاک کو مفتی کا لفظ نہیں کہا جائے گا، حالانکہ یفتیکم ہے لیکن یہ نہیں. تو اسماء الہیہ توقیفی ہے، اللہ پاک کی طرف سے جو مقرر ہے توقف ہماری طرف سے کیا جائے، اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہی ذکر کیے جائیں.
اور کیا ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. خیر یہاں اللہ پاک کی صفت شافی کو ذکر فرمایا. تو ایک تو اللہ پاک کی ذات عالی کو ایسی صفت سے متصف کرنا جس میں کوئی نقص کا وہم ہو، عیب کا وہم ہو، یہ جائز نہیں ہے. اور دوسرا ہے کہ اس کی اصل قرآن میں کہیں موجود ہو تو پھر پڑھنا جائز ہے. یہاں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ فرمایا گیا. تو کچھ حضرات نے کہا کہ توقیفی ہے، لہذا ہماری طرف سے جائز ہی نہیں ہے، اور کچھ نے کہا کہ توقیفی نہیں ہے لیکن شرط یہ ضرور ہے اس میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہ ہو. خیر اسی نسبت سے 300 سے اوپر اسماء الہیہ کو ذکر کیا ہے کتاب اللہ کے آیات اور احادیث صحیحہ، احادیث ضعیفہ، ان سب کے مجموعے سے ملا کر اس کا بھی ہم نے حوالہ دیا ہے اپنی کتاب میں. یہ کتب خانے میں ہے کتاب اسماء اللہ الحسنی، اور اس کے اندر انہوں نے روایتوں سے چاہے کچھ روایتوں پر کلام ہے لیکن فی نفسی ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء ان للہ تعالی حدیث شریف میں جو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 نام ہے، من احصاها یا من حفیظها دخل الجنہ. تو اتنے ہی پر اکتفا نہیں ہے. ایک اور روایت ہے جو حزب الاعظم میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور ہم نے بھی اس روایت کو لکھا ہے اور اس کی تشریح بھی کی ہے کہ وہ اسماء الہیہ جو اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے اللہ پاک کی یہ صفات 99 جو اسماء الہیہ ذکر کیے گئے، یہ تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیے گئے. پھر اس میں بھی کچھ روایتوں میں یہ ہے، کچھ روایتوں میں وہ ہے، کچھ دوسرے حضرات کی طرف سے بھی اضافہ ہے. سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے. روایت پوری سند اور تخریج کے ساتھ ہم نے اس کو ذکر کیا ہے. لا شافی الا انت، آپ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں. شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا جو اس کے بعد بیماری کو نہ لائے جلدی سے، یعنی جو بیماری کو لا یغادر سقما چھوڑ دے اس کو، یعنی چھوڑے نہیں، مراد یہ ہے کہ ایسی شفا جو بیماری کو ختم کرے، یہ مراد ہے. آگے اس کے بعد والی روایت میں بھی موجود ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعوذ بعد اہلہ یمسح بیدہ الیمنی ویقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں سے کچھ کے لیے کبھی تعوذ پڑھتے تھے، اور یمسح بیدہ الیمنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدن کے اوپر جہاں تکلیف ہوتی تھی ان کے اس جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھتے تھے، داہنا ہاتھ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. الگ الگ کلمات دعاؤں کے ذکر کیے گئے ہیں روایتوں میں، لیکن ان سب کے اندر جو جامعیت ہے وہ ہمارے اپنے کلام میں جامعیت نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے تھے اس کے اندر یہی. تو آگے ایک باب آ رہا ہے، باب مسح الراقی الوجع بیدہ، وہاں تصریح کی ہے، وہاں بھی یہ عبارت ذکر کی گئی ہے. یہاں روایت کے اندر چونکہ ایک گفتگو کی ہے، روایت کے راوی ابو زحا ہے، ان کی کنیت نام کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہے. علامہ کرمانی نے فرمایا کہ یہ کون مراد ہے، تو کہا مسلم ابن عمران. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید فرمائی اور یہ کہا کہ ایک عقلی احتمال ہے. مصروف سے مسلم ابن عمران کی کوئی روایت نہیں دیکھی حافظ ابن حجر اسقلانی نے. علامہ عینی عام متن اس قسم کے مواقع پر یہ فرماتے ہیں کہ حافظ نے نہیں دیکھی تو علامہ کرمانی کی کیسے تردید ہو سکتی ہے. لیکن خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کو ذکر کیا اور وہاں ان سے مراد ابو زحا ہی مراد لیا ہے. خیر یہ ایک مسئلہ ہے علامہ عینی اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت مولانا تقی صاحب، مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے جہاں دیدہ کے اندر جہاں ان کے مزار پر پہنچے ہیں وہاں ان دونوں بزرگوں کے احوال کو ذکر کیا ہے. ان دونوں کے سلسلے میں کچھ ہلکی پھلکی نوک جھونک چلتی تھی، اس کو بھی ذکر کیا. اور اسی طرح ہمارے یہاں مشہور ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی خادم تھا یا آپ کی کوئی خادمہ تھی، اور اس کی معرفت حافظ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ حافظ جو کچھ لکھتے تھے بخاری کے اوپر اس کو دیکھ لیتے تھے، اور اس میں جو کچھ اشکال ہو یا جو کچھ اشکال کی جگہ ہو ان چیزوں کو، یا جہاں تشفی بخش بات نہ ہوئی ہو اس قسم کی چیزوں کو لے لیتے تھے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ. اور جب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری مکمل ہوئی تو ادھر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی عینی بھی مکمل ہوئی اور مارکیٹ کے اندر ایک ساتھ آئی. یہ اس طرح کی چیزیں اہل علم کے درمیان مشہور ہے. حضرت
مفتی صاحب نے دونوں کے درمیان جو اشعار کے اندر مسجد کا مینارہ تھا اور اس کے گرنے کی باتیں آئی ہلکا کچھ، تو اس کے اوپر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہ کسی کی آنکھ لگ گئی، نظر عین، علامہ عینی ان کی طرف عین کا اشارہ ہے اس لیے یہ کیا، تو انہوں نے کل حجر کہا، پتھر کی طرح، اس طریقے سے ابن حجر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ اس طرح کے اشعار کے اندر چلا. لیکن علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں شرحیں اپنی اپنی جگہ پر ہے. کچھ چیزیں وہ ہے جو علامہ عینی نے لکھی ہے، حافظ نے نہیں لکھی ہے، اور بہت ساری وہ ہے جو حافظ صاحب نے لکھی ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھی ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے بہت بڑے فقیہ بھی ہے اور محدث بھی ہے، اور رجال کے سلسلے میں بھی آپ کی بہت تفصیلی کلام آپ نے کیا ہے، جتنا ابن حجر نے نہیں کیا، اس سے زیادہ بھی کچھ بہت اچھی باتیں بھی لکھی. لیکن مجھے جو گفتگو کرنی ہے حافظ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان، خاص کر کے علامہ عینی جو حافظ کا رد کرتے ہیں، تو کئی مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر حافظ صاحب کا جو رد کیا گیا ہے وہ اتنا جامع معنی نہیں ہے. کئی جگہوں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیا ہے، کچھ جگہیں وہ ہے کہ جہاں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جیسے یہاں پر کہ حافظ نے نہیں دیکھا تو اسے علامہ کرمانی کی تردید، تو آپ نے دیکھا ہو تو آپ دلیل کے طور پر اس کو پیش کرو. صرف علامہ کرمانی کی تردید تائید، یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی کی تردید میں آپ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کریں، دلائل کے ساتھ ہو، نہ گفتہ ندارت کتے بات اکار ولیکن چگفتی دلیلش پہ یار. آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں تو آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگے گا، لیکن جب آپ کوئی چیز کہیں گے تو لوگ آپ سے دلیل مانگیں گے. تو اس لیے تو عمومی علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں پھر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں مستقل کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب بھی کتب خانے میں آ چکی ہے، نیٹ پر بھی آ چکی ہے. اس کے اندر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ اشکالات، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ حافظ کے اوپر کلام کیا ہے، بعد میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے خود لکھا یا اور دوسرے لوگوں نے ان کی تائید کے اندر کچھ چیزیں لکھی. اس طرح کی کئی کتابیں آ چکی ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا اس کے جواب میں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری ہی چیزیں اس طرح کی. کئی مواقع ایسے ہیں کہ جس کے اندر حافظ صاحب سے تسامح ہوا، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تسامح کو دور کیا ہے. لیکن چونکہ ہم عصر ہے اور المنافرت اصل المعاصرت اصل المنافرہ، ایک زمانے میں ہونا یہ نفرت کا سبب بنتا ہے، ایک ادارے میں ہونا، ایک علاقے میں ہونا یہ نفرت کا سبب بنتا ہے. اور دور کا کوئی آدمی ہوتا ہے، اس کے آدمی تعریف کرتا ہے چھوٹی سی چیز پر، اور اپنے علاقے کا آدمی اس نے بہت کچھ کام کیا ہو لیکن معاصرت ہوتی ہے. اس معاصرت کی بنیاد پر مزاج جلدی قبول نہیں کرتا ہے کسی کی تعریف کو، کسی کی چیز کو، اور اس کے انتقال کے بعد جتنی بھی لمبی چوڑی باتیں لکھی جائے، زندگی میں ان کی قدر کرنا یہ اصل مقصود ہوتا ہے. خیر، تو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اس طرح کی ہلکی پھلکی علمی نوک جھوک چلتی ہے. کئی مواقع ایسے ہیں کہ حافظ صاحب نے ہمارے یعنی احناف کے متعلق کچھ چیزیں ایسی بھی لکھی ہے جہاں ان سے تسامح ہوا ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کلام فرماتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. رجال پر بھی اگر صحیح بات ہے تو یا دلیل کے ساتھ فرماتے ہیں تو، لیکن کچھ تسامحات حافظ صاحب کے علامہ عینی نے ایسے بھی لیے ہیں جو نہ لیتے تو زیادہ اچھا تھا، ان کو لینا تسامح بن گیا. آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعوذ، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. وصفہ انت الشافی، یہاں ہا کی ضمیر بھی ہے. وصفہ بیمار کو شفا دیجیے، یا وصفہ جیسے کتاب اللہ کے اخیری پارے کے اندر کئی آیتیں ایسی ہے جس کے اندر ہائے سکتا استعمال ہوا ہے. یہاں پر بھی ہائے سکتا کچھ حضرات نے مراد لیا، اس ضمیر کو ہا کی ضمیر کو ضمیر نہیں مراد لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض جو ہوتا تھا اس کے بدن کے جس حصے کے اوپر تکلیف ہوتی تھی وہاں ہاتھ رکھتے تھے اور اس طریقے سے پڑھتے تھے. لیکن محارم کا خیال کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیعت کرتے تھے، تب بھی اجنبی عورتوں کے ساتھ ایک کی بیعت سب کی بیعت، اس طرح آپ نے فرمایا. ماں مست ید امراتین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھویا. اس لیے ہمارے تعویذ کرنے والے حضرات اس سلسلے میں احتیاط کرے. فٹ سے کسی عورت کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور بیماری یا بدن کے کسی حصے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ چیزیں تھوڑی مشکل ہے. آپ کسی کو پروائیے، کوئی عورت ہو تو، اور اس کو کہیے، اس کے اوپر دم کر دیجئے اور وہ اس ہاتھ کو پھیر دے. اس کی بھی مثال حدیث شریف میں موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتی تھی اور پھونک مارتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے.
تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کے ہاتھ سے وہیں پر تھوک لگا دی جائے تو اس طرح کیا جا سکتا ہے. خیر یہ چیزیں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ہوتی ہے. اس سلسلے میں احتیاط نہیں برتا جا رہا ہے. پہلے تو بریلویوں میں یہ مسئلہ تھا ان کی طرف منسوب، لیکن اب دیوبندیوں میں بھی باپوؤں کی اتنی کثرت ہو گئی ہے اور پھر اتنی غیر سنت چیزیں اور اتنی خلاف شریعت چیزوں کا وجود ہو رہا ہے کبھی احساس بھی نہیں ہوتا ہے. ایک صاحب نے دیندار آدمی اور میرے سامنے کہا انہوں نے کہ فلاں باپو جو کہتے ہیں وہ بات صحیح نکلتی ہے، ماضی کی بھی اور مستقبل کی بھی باتیں بتلاتے ہیں. میں نے کہا قرآن کریم نے حضرت یعنی ان کے پاس یا تو کوئی جنات ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے موکل کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب دم ہوتے ہیں. حضرت صرف پڑھ کے ہی دم کرتے تھے. خیر تو اس طرح کی چیزیں وجود میں آتی ہے اور لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. ان کے متعلق ایسی باتیں. ایک صاحب ہمارے گاؤں کے دعوت و تبلیغ میں بہت لگے ہوئے، کافی سال پہلے کی بات ہے. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پرانے دیوبندی تھے، پرانے دیوبندی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، جو مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے مقابلے کے اندر پورے گاؤں میں 8-10 مکانات تھے اور باقی سب وہی تھے، اس زمانے کے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے بچپن سے جو توحید تنکاری میں پڑھی تھی، حضرت مولانا یوسف فتح علی صاحب کرتے تھے بڑے عالم، تو انہوں نے جو توحید گاؤں میں سکھلائی تھی. ابھی ایک صاحب ہمارے یہاں کے یہاں ریٹائر ہو چکے ہیں اور ایک کتاب لینے کے لیے آئے میرے پاس. تو انہوں نے مجھے سنایا کہ مولانا وہ جو بچپن میں ہم نے توحید پڑھی ہے، 7 سال کے اوپر ہو رہے ہیں اس بات کو بھی، تو انہوں نے کہا کہ بچپن میں ہم نے جو وہ توحید پڑھی ہے، زندگی میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ان کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں شرک میں، اور ہم نے جو بچپن سے پڑھی تو اللہ پاک نے اس کی بنیاد پر بچایا ہمیں شرک کرنے سے، اس قسم کے تعویذات کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے سے اور ادھر ادھر ایسی حرکتوں والوں کے پاس جانے سے جن کا شرکیہ کلام یا جن کی حرکتیں غیر شرعی. تو انہوں نے خیر میں جو کہہ رہا تھا کہ وہ دوسرے صاحب جو وہ بھی ان کی عمر کے بلکہ ان سے بڑی عمر کے ہیں، ابھی بھی زندہ ہے، 80 سال کے قریب ہونے آئے. تو انہوں نے مجھے سنایا کہ برسوں تک ہمارے دل میں جو توحید پکی تھی، جو ہم نے گاؤں میں شرکیہ ماحول کے اندر توحید کو اللہ پاک نے مضبوط کیا. یہ عجیب نظام ہوتا ہے، جن علاقوں کے اندر جو لوگ شرک اور شریعت کے خلاف کوئی کام انجام دیتے ہیں وہاں کے جو دوسرے دیندار ہوتے ہیں وہ بھی بہت پختہ اور مضبوط ہوتے ہیں، اور جہاں مقابلہ نہیں ہوتا ہے تو وہاں آہستہ آہستہ شرکیہ چیزیں آ جاتی ہے غیر شعوری طور پر اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے دعاؤں میں تعویذات کے اندر ان کے اندر اس قسم. تو خیر انہوں نے مجھے سنایا کہ ایک صاحب کے یہاں گئے، مولانا صاحب، وہ بھی اسی قسم کی ایک کاروبار میں مشغول تھے. انہوں نے کہا کہ مولانا ہم گئے تو میری زندگی میں اب تک جو توحید تھی مجھے بھی اپنے اندر کمی محسوس ہوئی اور خطرہ محسوس ہوا کہ شاید میں یہاں نہ آتا تو اچھا تھا. کہا کہ انہوں نے اس آدمی کے متعلق جس کو لے کر ہم گئے تھے ان کی ماضی کی کچھ چیزیں تھی وہ بتلائی کہ تمہارا ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے میری زندگی میں پہلا تجربہ تھا کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی علم غیب کی نفی کرتے ہیں اور یہ باپو صاحب ایسی باتیں بتلاتے تھے. میں نے کہا یہ تو کچھ چیزیں نفسیاتی ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ چیزیں ان کے خادموں کے ذریعے پوچھ لیتے ہیں، کچھ چیزوں کا رات دن کا تجربہ ہوتا ہے سائیکولوجیکل طور پر. جیسے ایک باپو صاحب ایک جگہ پر گئے اور انہوں نے پوچھا مریض کو کہ بھئی تمہیں کیا ہے، ان کے پیشنٹ کو، مریض کیوں کہوں میں، پیشنٹ لفظ ہی اچھا ہے ان کے لیے، تو اس کو اگرچہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے. انہوں نے اس کو پوچھا کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، کافی چیزیں بتلائی. اس کے بعد ایک دم سے وہ بابو صاحب کہنے لگے یہ سب چیزیں آپ کو کہاں بتلانے کی ضرورت تھی، یہ تو میں آپ کو بتلاتا کہ آپ کو ایسا ہو رہا ہے. پہلے بول دیتا، پھر اس سے سن لیا تھوڑا کچھ ادھر ادھر کا اور اب تال نکال لیا حضرت نے کہ یہ کس قسم کا مزاج کا آدمی ہے، اس کو کیا تکلیف ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اچانک یہ کہہ دیا کہ یہ تو آپ کو میں بتلاتا کہ آپ کو ایسا ہو رہا ہے، آپ کو کہنے کی کیا ضرورت، تو چپ کیوں رہا تھا. خیر تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل فرمائی اور سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن کے متعلق فرمایا اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس طریقے سے بیت المقدس کی تعمیر کے لیے کھڑا رکھا، انتقال ہو گیا اور فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب. پھر وہ لکڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا، آپ گرے
اور پھر اس کے بعد جنات کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کی چیزوں کا اس طرح ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. اور یہ جنات کے متعلق اس طرح کے تصورات، ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی جگہ جائیں اور جا کر کوئی چیز لے کر آئیں. یہ تو جنات ہے، ایسی مخلوق ہے جو اللہ پاک نے تصرفات کا جن کو کچھ اختیارات دیا ہے اور جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن وہ مستقبل کی خبریں بتلائے یا ماضی کی کوئی چیز، غیب کی شکل کی چیزیں وہ بتلائے، تو یہ تو جب ہم نے اللہ کے نبی کے لیے نہیں مانا ہے تو جنات اور شیاطین کے لیے نہیں مانا گیا ہے، تو یہ باپو صاحب کہاں سے غیب کی خبریں بتلائے. اس لیے تعویذات اور دعاؤں کے سلسلے کے اندر اور یہ اس طرح کی جو آیات ہیں، روایتیں ہیں، ان کو پیش نظر رکھا جائے، ان دعاؤں کو یاد کیا جائے. براہ راست ہمارے یہاں اللہ پاک سے مانگنا ہے. یہ کہتا ہے نہیں کہ بغیر کسی وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے، تو یہ دنیا کے انسان ہوں گے جن کے پاس بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے. ہمارے بریلوی حضرات کہتے بھی ہیں سیڑھی چڑھنا، اوپر کی منزل میں جانا ہو تو سیڑھی چڑھ کے ہی جانا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو پہنچنا ہے تو خواجہ کا دامن پکڑنا پڑے گا. خواجہ کا دامن پکڑو، یہ بہت اچھی چیز ہے. حضرت مولانا عبد الحنان صاحب کے سامنے ایک بریلوی آیا اور اس نے کہا کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. حضرت مولانا عبد الحنان صاحب نے آہستہ سے فرمایا پکڑا کب تھا؟ پکڑا ہو تو چھوڑو نہیں. غوث پاک تو یہ کہہ رہے ہیں، غوث پاک لفظ بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے بولنا. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی ہی ان کے لیے بولتے ہیں، ان کا ہی مہینہ شروع ہوا ہے 11ویں شریف کا. تو حضرت نے ایسی توحید کی باتیں بتلائی ہے، شرک کی ایسی مذمت کی ہے. ایک صاحب میرے سامنے کہہ رہے تھے، میں نے کہا آپ کو معلوم ہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آپ کافر ہو؟ کہا کافر تو آپ لوگ ہو. میں نے کہا نہیں، آپ بھی ان کے یہاں کافر ہو، اس لیے کہ ان کے یہاں بے نمازی جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ حنبلی مسلک کے ہیں، اور ہم امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کو جو سزا دی جائے گی وہ حدن دی جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو نماز نہ پڑھنے پر جیل میں ڈالنے کی بات کی امام صاحب نے تو، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ سخت ہے اور کفر کا فتویٰ اس کے اوپر لگایا ہے. وہی جو روایتیں ہیں جن کے اندر فقط کفر فرمایا گیا نماز چھوڑنے پر. تو اس طریقے سے خیر تو بات دور جا رہی. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی شیطان تشریف لایا تھا اور آپ کو بھی ورگلانے کی بات کی. آج کے بعد آپ کے لیے ساری چیزیں حلال جو حرام ہے وہ حلال کر دی. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً نعوذ باللہ پڑھا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے دور کروایا. خیر بات قصہ کئی مرتبہ سن چکے ہیں. بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا، اور یہاں وریقت بعضنا بھی ہے اور کچھ روایتوں میں بریقت بعضنا ہے. یشفا بہا سقیمنا اور یشفی بھی یشفی سقیمنا دونوں پڑھا جا سکتا ہے. باذن ربنا یہ دعا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے لیے یہ پڑھتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا. اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب مبارک انگلی پر لگاتے تھے اور وہ انگلی زمین پر رکھتے اور زمین سے کچھ اپنے تھوک کے ساتھ کچھ مٹی لیتے آپ، اور وہ مٹی یہ تھوک سے ملی ہوئی جو مٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کو تکلیف ہوتی اس کے بدن کے اس حصے کے اوپر یہ انگلی رکھتے اور یہ دعا پڑھتے بسم اللہ تربت ارضنا. تربت ارضنا اس سے تھوڑا لطیف اشارہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش تو مٹی ہوئی ہے مٹی سے، اور ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے پھر ریقتن یعنی مادہ منویہ، تو ریقت بعضنا اس سے اشارہ کر دیا مادہ منویہ کی طرف، اور تربت ارضنا سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی تخلیق کی طرف اشارہ فرما دیا. تو یہ لطیف اشارہ ہو گیا فطرت انسانیہ کے اوپر. علامہ طورا پشری رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں. اور بھی دوسرے کچھ حضرات نے دوسری بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہے. اور ارضنا سے مراد مطلق کوئی بھی علاقہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینہ منورہ مراد ہے، لیکن عام متن محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھ کر ہمیں بتلایا کہ تم بھی اس طریقے سے اس دعا کو پڑھو. وہی تربت ارضنا اور ریقت بعضنا کا اطلاق ہوگا. یشفا بہا سقیمنا اس کے ذریعے ہمارے بیمار آدمی کو شفا دی جائے. تو سقیم باذن ربنا یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے رب کے حکم سے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے معجزات سے نوازا، بار بار فرمایا ونفخت فیہ، یہ باذنی 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 اس طرح کے کلمات 7ویں پارے میں بھی آئے، 3 پارے میں بھی آئے. وابرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ اور باذنی، وابرئ الاکمہ والابرص
اور اس طرح کی دوسرے کلمات بھی جو ذکر کیے گئے ان سب کے اندر فرمایا اللہ کے حکم سے. یہاں پر بھی بِإِذْنِ رَبِّنَا سے اشارہ فرما دیا اور اس سے لوگوں کو بھی بتلا دیا اور خود تعویذ کرنے والے کو بتلا دیا کہ اگر اچھا ہو جائے تو یہ مت سمجھ کہ میری وجہ سے اچھا ہوا، یہ سمجھ کہ یہ جو کلمہ تھا اس کلمے کی برکت سے اچھا ہوا ہے اور یہ کلمہ لسان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا ہوا ہے اور اللہ پاک کی ذات علی کی طرف بیماریوں کی شفا کی نسبت کی جاتی ہے. تو ان کلمات مبارکہ کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک نے شفا دی ہے. حکیم صاحب کی وجہ سے یا ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے یا باپو صاحب کی وجہ سے تعویذ وانوں کے عامل صاحب کی وجہ سے نہیں ملا ہے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الرقیۃ تربۃ ارضنا وریقۃ بعضنا یشفا سقیمنا بإذن ربنا. الگ الگ کلمات ہیں. باب النفس فی الرقیہ. دو چیزیں آتی ہے، ایک تو پھونک مارنا اور ایک ہوتا ہے پھونک میں ہلکا سا تھوڑا کچھ لعاب آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں اس کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے. تو نفسن اور نفخن بھی آتا ہے یہ بغیر تھوک کے، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ نفخن کے اندر ہلکا سا تھوک، جیسا آگے محشی بھی ذکر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ آپ نے بھی تربت ارضنا، وہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ نے مٹی ساتھ میں اس کی لی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھونک لگائی. آگے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الرؤیا من اللہ، اچھے خواب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، والحلم من الشیطان، اور بری چیزیں یا برے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا، جب تم میں سے کوئی اس طرح کی کوئی چیز دیکھے، یکرہہ جس کو ناپسند کرتا ہے، تو فَلْيُنْفِثْ حِينَ يَسْتَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تو چاہیے کہ 3 مرتبہ پھونک لگائے جس وقت وہ نیند سے بیدار ہو، وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا، اور اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہے. فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، وہ اس کو نقصان نہیں دے گی. آپ عموماً دیکھتے ہیں آدمی اچانک کبھی خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے جو ڈرانے والی ہوتی ہے، گھبرانے والی ہوتی ہے، تو اس قسم کی چیزوں سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا گلا دبا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، فرمایا کہ یہ شیطان تھا. آدمی ہوتا ہے کوئی خواب ایسا دیکھتا ہے اور پھر پریشان ہوتا ہے، اضغاث و احلام، اس طرح کی چیز کبھی ہوتی ہے تو آدمی ایک دم گھبرا جاتا ہے. تو رؤیا صالحہ مراد ہے، اللہ پاک کی طرف سے بندوں کے لیے خوشخبری ہے. استخارہ، خواب، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر چاہنے کی، یعنی گویا حضرت انسان کی اپنی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. اب اللہ کی مخلوق میں سب سے کمزور اگر ہے تو انسان ہی ہے. آپ کو کئی مرتبہ مثال دے کر کہہ چکا ہوں، ہم تو چلتے چلتے گرتے ہیں اور انا للہ ہو جاتے ہیں، یا ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے، اور چیونٹی چھوٹی سی ہے، آپ اس کو مارے، کیڑے مکوڑے ہیں چھوٹے سے ہیں، آپ ان کو مارو اور اوپر سے نیچے گراؤ، گرتے ہی وہ چلتے تشریف لے جاتے ہیں. حضرت انسان تو چل نہیں سکتا ہے. اور یہ اس طریقے سے تو یہ مخلوق عجیب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو بنایا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ و فکر ہے، اس کی قوت ناطقہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب و غریب رکھی ہے. تو یہ انسان ہے کہ اس کے ساتھ اس کے خوابات بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ دنیاوی بیماریاں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کچھ خوف بھی لگا ہوا ہے، اور کچھ انسان کی طرف سے خیر کی چیزیں بھی ہے. شیطانی قوتیں، جناتی قوتیں، یہ انسان کے ساتھ اس طریقے کی کچھ نہ کچھ شرارت وغیرہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے صاف فرما دیا ہے کہ یہ تمہارا عدو مبین ہے. تو شیطان اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے انسان کو. ایک تو یہ ہے کہ انسان خود ایسے عمل کرے یا ایسے کام دن بھر کرے کہ رات کو خواب کے اندر بلی کے خواب میں چھیچڑے کی طرح کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی آتی رہے، یا بہت ڈر گیا ہو اور خواب میں بھی پھر وہی حافظ صاحب سے ڈرتے ہیں تو خواب کے اندر بھی سبق سناتے ہیں حفظ کے بچے. اب تو وہ حفاظ نہیں رہے. ہم لوگ پڑھتے تھے اس وقت کی جو حافظ صاحب تھے ماشاءاللہ، تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں سے کوئی یہ کہے کہ کیوں مارا ہمارے لڑکے کو، پورا اختیار دے دیا جاتا تھا. اور وہ حضرات بھی ماشاءاللہ ہوتے تھے اس زمانے کے، خیر لیکن دل سے مشفق ہوتے تھے وہ اساتذہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیا، مومن کا خواب نبوت کا جو 46واں حصہ بتلایا. یقینی بات ہے کہ ذکر اذکار وغیرہ کی بنیاد کے اوپر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی
ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے معارف میں اور دوسری جگہوں پر بھی دوسرے حضرات نے کئی حضرات نے لکھا ہے کہ انسان کی روح ربانی روح نفسانی وغیرہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت. یہ آیت آئے گی تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ وہاں اس موقع پر گفتگو ہوگی. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے یہ ہماری روح کا جتنا تعلق روحانی چیزوں سے ہوگا اتنی زیادہ رات کے خواب کے اندر شفافیت آئے گی، صفائی آئے گی، جیلا آئے گا، اللہ سے تعلق والی چیزیں آئے گی اور خواب بھی بشارت والے ہوں گے. اور اس کے مقابلے کے اندر یعنی ہماری روح کا ایک عمل اور ایک حصہ روح ربانی روح نفسانی اس کو کہیں، اور ایک وہ جس کا تعلق انسانی جسم کی بقا کے ساتھ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک یہ جو روح رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی جتنا کثیف چیزوں سے اس کا تعلق ہوگا، دنیا کی مادی چیزوں سے، کثیف سے مراد یہ ہے مادہ اور مادیت کی چیزیں اور مادیت کی سوچ اور مادیت کی فکر جتنی زیادہ ہوگی تو خواب بھی اتنے مادیت والے یعنی بھاری بھرکم ہوں گے، روح ہلکی پھلکی نہیں ہوگی. اور جتنے باطنی اور روحانی اعمال ہوں گے اور جتنا تعلق مع اللہ ہوگا اس کی بنیاد کے اوپر یہ روح کو ہلکا پن لگے گا. تو اس کا ہلکے پن کی وجہ سے اس کا عروج اوپر کی دنیا سے ہوگا، ورنہ نزول سافلین کی طرف ہوگا، اور اس کی بنیاد کے اوپر خوابات کی دنیا کا اثر ہوتا ہے. تو اچھے خواب جو آتے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے. والحلم نسبت فرما دی، جو بری چیزیں دیکھتا ہے انسان اسی میں احتلام میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے. تو والحلم اضغاث و احلام والحلم من الشیطان، تو شیطان کی طرف سے ہے. تو انسان جیسے ہی برے خواب دیکھے فوراً حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف نسبت کر دے اور اس کے اندر پڑھے. یہ جو کلمات پڑھنے کے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے شیطانی شر سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. برے خواب سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. آگے اس کے بعد فرمایا وقال ابو سلمہ وَإِن كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ فَمَا هُوَ إِلَّا أَن سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فَمَا أُبَالِيَ. بہت شاندار بات فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہم اس طرح کی خواب دیکھتے رہتے ہیں، روایت کے راوی جو حضرت ابو سلمہ ہے، روایت اوپر والی سند آپ سن ہی چکے ہیں، اسی سند میں سے ہے سمیت ابا سلمہ قال سمیت ابا قتادہ. تو حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہ وَإِن كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ. پہلے یہ ہوتا تھا اس روایت کو سننے سے پہلے کہ میں کوئی خواب دیکھتا تھا تو پہاڑ سے بھی زیادہ چیز میں دیکھوں، یعنی جب میں کوئی چیز دیکھتا تھا تو گھبرا جاتا تھا. لیکن فما ہوا الا ان سمیت هذا الحدیث فما ابالیا، جب سے میں نے یہ روایت سنی اور اس سے پتا چلا کہ شیطان کبھی کبھار اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتلا دیا کہ خواب میں بری چیز دیکھو تو سمت بدل دو اور تعوذ پڑھو اور ہلکا سا پھونک دو، فلینفس جو حدیث شریف میں آیا شیطان کی ان شرارتوں کی طرف، بری چیز کی طرف. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے سننے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب کچھ بھی خواب آ جائے مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ویسے انسان بولتا ہے کچھ نہ کچھ پریشانی آ جاتی ہے، لیکن روایت نے بتلا دیا کہ علاج بھی بتلا دیا. یہی اللہ کے نبی کی شان ہے. دنیا والے تو صرف ڈرا دیتے ہیں، ڈرانے کے بعد اس کا علاج نہیں بتلاتے، اور نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈراتے بھی ہیں اور ڈرانے کے بعد اس کا علاج بھی بتلاتے ہیں. یہ اعتدال ہوتا ہے. آگے اس کے بعد والی روایت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشه ونفث في كفه بقل هو الله احد وبالمعوذتين جميعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھتے اور معوذتین پڑھتے، ثم يمسح بهما وجهه، اور آپ اپنے چہرے انور کے اوپر اس کو پھرا دیتے. وما بلغت يداه من جسده، آپ کے جسم اطہر پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا وہاں آپ ہاتھ لگاتے. قالت عائشہ فلما اشتكى كان يأمرني ان افعل ذلك به. سن چکے ہیں مرض الوفات میں یہ روایت. قال یونس كنت ارى ابن شهاب، حضرت یونس اس روایت کے راوی ہے، وہ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کنت ارى ابن شہاب، میں حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا کہ یہ بھی اپنے بسترے پر آتے تھے. تو جس طرح روایت کے اندر آیا اسی طریقے سے حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اپنے بسترے پر آتے وقت یہ تینوں صورتیں پڑھتے تھے اور پھر پورے جسم کے اوپر پھونک لگاتے تھے. یہ آج کل جو کثرت سے لوگ ادھر ادھر بیماریاں تکلیفیں وغیرہ ذکر کرتے ہیں، شیطانی اثرات بھی کثرت سے ہو گئے، اس لیے کہ شیطان کو ہم نے کثرت سے اپنے پاس قریب کر دیا.
ان کو خوش کرنے والے اعمال کرنے سے، تو شیطانی قوتیں اور ان کی شرارتیں اور پھر دجالی قوتیں جو آئی ہے، ان تمام کے نتیجے کے اندر انسان کو اللہ سے دور کرنے کی شکلیں ہوتی ہے۔ یہ معوذتین کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرتا ہے۔ دعاؤں کا سب سے بڑا مقصد جو ہے، میں کچھ نہیں ہوں اور اللہ سب کچھ ہے، میری کوئی طاقت اور کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی چیز بچنے کی اور کوئی چیز اچھی لانے کی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ سب کا سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے دعا مخ العبادہ فرمایا، دعا کو عبادتوں کا خلاصہ بتلایا، اس لیے کہ ساری عبادتیں کر کے بندہ اپنی بندگی اور نیاز مندی کو ظاہر کرتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے اللہ کی قدرت کے آگے۔ دعا میں بھی وہ یہی کہتا ہے، ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے ولا یغفر الذنوب الا انت، تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری ہی طرف متوجہ ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو اللہ پاک پھر اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سنت پر عمل کرتے تھے، اور آج کل کثرت سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، خواب وغیرہ ایسے ہی لوگوں کو آتے ہیں، بار بار لوگوں کے پاس سے جو مجلسوں میں آتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ پریشان ہوتے ہیں لوگ۔ تو یہ علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ آگے اس کے بعد والی روایت کے اندر ان رہط من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلقوا فی سفرۃ سافروها، روایت اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ایک جگہ پر گئے اور وہاں گاؤں والوں نے ان کی مہمانی نہیں کی۔ فلدغ سید ذلک الحی، اس قبیلے کا جو سردار تھا، مرد وہاں گھر میں تھے نہیں، تو عورتیں آئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فسعوا له بكل شیء لا ينفعه شیء، ان کے زمانے میں جو اس زمانے میں اور اس علاقے میں جو علاج ہوتے ہوں گے وہ سارے علاج کر چکے، لیکن کسی طریقے سے اس کو اچھا نہیں ہوا۔ ان کو پتہ چلا کہ قافلہ والے ہیں تو وہاں گئے۔ لو اتیتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله ان يكون عند بعضهم شيء، ان میں آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ جو ہمارے پاس یہ مدینہ منورہ سے جو حضرات آئے ہیں، شاید یہ قد نزلوا بكم جو تمہارے گاؤں کے باہر ٹھہرا ہوا ہے، جن کی ہم نے مہمانی نہیں کی، شاید ان میں سے کسی کو کچھ معلوم ہو۔ چنانچہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایھا الرہط ان سیدنا لدغ، ہمارے سردار کو دنک لگا دیا گیا ہے، یعنی ان کو ڈس لیا ہے سانپ وغیرہ نے، ہم نے ہر کوشش کی لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ فقال بعضهم نعم، حضرت ابو سعید خود ہی راوی نے ہی فرمایا تھا کہ جی ہاں، واللہ انی لراق، میں پڑھنے والا ہوں، ولیکن یعنی رقیہ کرنے والا ہوں، لیکن تم نے مہمانی سے انکار کیا، اس لیے فما انا براق لکم حتی تجعلوا لنا جعلا، یہاں تک کہ تم ہمارے لیے اس کے اوپر کوئی انعام مقرر کرو، کوئی اجرت مقرر کرو۔ چنانچہ علی قطیع من الغنم، بکریوں کے ریوڑ کے اوپر یہ مشورہ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ پڑھنے لگے، الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھی انہوں نے، اور لکأنما نشیط من عقال، رسی جانور کو باندھی جاتی ہے اور کھولا جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اس طریقے سے جیسے آج کل ہمیں بھی منہ میں رسی ڈال دی گئی ہے ماسک کی، جب اس ہوتی ہے تو گھٹن محسوس ہوتی ہے اور جب کھول لیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ بس نشیط من عقال، کثرت سے رات دن ہر 500 نمازوں کے وقت اور باہر نکلتے وقت یہ پریشانیاں ہوتی ہے، اس لیے انسان اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ تو یہ جس کو دسا ہوا تھا اور جو پریشان تھا، جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی اور اس پر پھونک لگائی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ فانطلق یمشی ما به قلبۃ، کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی ان کو نہیں تھی۔ فاوفوہم جہلہم، یہ لوگ جزیرۃ العرب والے وفادار ہوتے تھے، اس زمانے کے انسان وفادار ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے اس طریقے سے پڑھنے کے اوپر ان کو جو مشورہ ہوا تھا وہ دیا۔ لیکن آپ کو کہہ چکا ہوں میں، یہ ایک مرتبہ ہوا ہے، اس کو بطور ایک پیشے کے اختیار کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ پھر انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے جن حضرات نے مفت میں کیا وہ بھی بڑے پریشان رہے، حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صبح شام لوگ دوڑتے ہی رہتے تھے، حضرت مولانا صدیق مانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس بنیاد پر مفتی بہماد صاحب نے وہاں ترکیسر میں بھی ایک صاحب تھے، ہم لوگ پڑھتے تھے اس وقت، یہ دامی احمدی تقویم جنہوں نے لکھی ہے، احمد بھائی دیسائی صوفی صاحب، تو وہ بھی تعویذ کرتے تھے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ پیسے لیے جائیں، کہ پیسے لیں گے تو لوگ وقت کی قدر کریں گے، اور پیسے نہیں لیں گے، مفتی صاحب نے تو اس لیے فرمایا تھا، خیر لینا جائز ہے لیکن مستقل پیشہ بنا کر اس طریقے کا استعمال کرنا یہ مناسب معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ فقال بعضهم اقسموا،
فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روایتوں میں مختلف طریقے سے ہے، یا تو تقسیم کر دیا ایسا فرمایا جا رہا ہے، اور کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی کچھ تقسیم مت کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور پھر ذکر کریں. چنانچہ فننظر ما یأمرنا، حضور کیا حکم دیتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ سے انہوں نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا حضرت ابو سعید سے وما یدریک انہا رقیۃ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے. لیکن پھر حضور نے فرما دیا اصبتم، تم نے ٹھیک کیا، اور پھر تقسیم کر لیا، تقسیم کر دو. اور وَاضْرِبُوا لِي مَعَهُمْ بِسَهْمٍ، اور میرے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ مقرر کرو. یہ صحابہ کو تسلی دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ صحابہ کرام ان کو پسند نہیں. خیر روایت مختلف طرق سے مختلف انداز میں ہے، لیکن حاصل سب کا ایک ہی ہے. آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے بخاری شریف کے شروع میں ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح اور دوسری جگہوں پر بھی درس ترمذی وغیرہ میں بھی آپ نے اشارے فرمائے ہیں کہ صحابہ کرام میں اطراف روایت کے سلسلے میں تو کچھ کلمات میں اختلاف ہوتا تھا، لیکن نفس سے جو واقعہ ہوتا تھا، اس کا جو گر اصل جو چیز ہوتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. تو نفس سورہ فاتحہ پڑھی گئی اور اس کا دم کیا گیا، یہ تو سب کے یہاں ہے. اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو انہوں نے جو ان کے ساتھ مشورہ کر کے جو ان سے چیز متعین کی تھی بکریوں کا ریوڑ، اب یہ ملا تو استعمال کیا یا حضور کا انتظار کیا. اس سلسلے میں دونوں قسم کی روایتیں ہیں. حاصل یہی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نے وہ نقل کیا، کچھ نے یہ نقل کیا. اس لیے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، یہ راوی خود فرماتے ہیں فننظر ما یأمرنا، کہ حضور ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق انہوں نے کیا. باب مسح الراقی فی الوجہ بیدہ الیمنی، داہنے ہاتھ سے درد کے مقام کے اوپر پھیرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پھیرا، اور ابھی آپ کے سامنے میں نے وہ دعا بھی بتلائی، یہاں بھی پھر وہ دعا آئی ہے یعبد بعضهم یمسحہ بیمینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ کو پھیرتے تھے اور مرض کی جگہ کے اوپر اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما. یہ شفاء لا یغادر سقما کی بیماری سے اچھی تو ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد بیماری کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے درد کم ہو جاتا ہے یا بالکل ختم، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوتا ہے. تو یہاں روایت کا یہ جملہ بڑا جامع معنی ہے، شفاء لا یغادر سقما. ہم تو بڑے کمزور اور ضعیف ہیں، ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے بیماریوں کو، تو اللہ پاک سے فرمایا کہ ایسی شفا دیجئے کہ جو بیماری کو مکمل ہی ختم کر دے، دوبارہ آئے ہی نہیں، یعنی مکمل چھوڑے اس کو. فذکرت لمنصور فحدثني ابراہیم المنصور. روایت کے راوی الگ الگ ہے اور الگ الگ طرق سے ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں. باب المرأة ترقی الرجل، عورت مرد کو رقیہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھونکتی تھی، اس سے اشارہ فرمایا. تو عورت سے مراد اپنی بیوی ہو، اپنی محرم عورت ہو، غیر محرم عورتیں نہ ہو، اور اگر ہے تو پردے وغیرہ کا لحاظ کیا جائے، پڑھنے والی کوئی نہیں ہے اور وہی ہے تو پھر پردے کا اہتمام کرتے ہوئے یہ سب پڑھایا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ نے وہی روایت نقل کی جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. باب من لم یرق، یہ بھی ہے کہ جو آدمی جھاڑ پھونک نہ کرے. حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے ذکر فرماتے ہیں. اللہ پر مکمل توکل، بھروسہ، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تعویذات. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، ان کی پوتی رو رہی تھی تو مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب کچھ پڑھ کے پھونک دو. میں نے کہا پڑھ کر تو حدیث شریف سے ثابت ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لڑکی روتی ہے تو ڈاکٹر کو بتلایا یا نہیں؟ کہا اس میں رونے میں کیا بتلانے کا. میں نے کہا آپ تو اتنی بڑی عمر کے آدمی، ہم سے زیادہ تجربہ کار، بدن میں خون کی کمی ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوگی جس کی بنیاد پر رو رہی ہے تو آپ اس کے علاج کی سوچو. یہ تو بہت چھوٹی بچی ہے، یہ تھوڑی بولے گی، یہ تو آپ کو ہی اس کے سلسلے میں تھوڑا کچھ کرنا پڑے گا. ایک دو دن کے بعد ملے اور کہا کہ مولانا اچھا ہو گیا. میں نے کہا خیر قرآن کی پڑھنے کی بھی اپنی جگہ پر چیز ہے، لیکن یہ جو دوائی تھی وہ آپ نہیں کر رہے تھے. جب دوائی اور علاج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداوو، تو علاج بھی کیا جائے. آگے اس کے بعد والی روایت، تو یہاں اس روایت کے اندر جو لوگ تعویذ نہیں کریں گے 70,000 حضرات بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. لا یسترقون بھی ہے کہ جو رقیہ نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نکلے ایک دن، فقال اریزت علی الامم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے اللہ پاک نے پچھلی امتوں کو پیش کیا گیا، یعنی میرے سامنے سے وہ گزرے. فجعل یمر النبی معه الرجل والنبی معه الرجلان، کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی، ان کی امت میں ایک ہی نے ایمان قبول کیا.
کچھ کسی نبی کے ساتھ رجولانی 2 آدمی، اور کچھ نبی وہ تھے ماہو اور رہط جن کے ساتھ ایک جماعت تھی 3 سے لے کر تھوڑی زیادہ، کچھ لوگوں نے کہا من ثلاثتین، اور کچھ لوگوں نے کہا 10 تک، 7 سے لے کر 10 تک، اور کچھ نے کہا کہ 3 سے لے کر 10 تک۔ خیر 3 تک کا تو مسئلہ ہے ہی، رجل رجلانی، اور ماہو رہطن 10 تک، والنبی لیس ماہو الرہط، اور کچھ نبی وہ ہوتے تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں، یہ عجیب و غریب ہے۔ خود حضرت نوح علیہ السلام فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، 950 سال تک دعوت دیا آپ نے اپنی امت کو، یا وہ ان کے درمیان ٹھہرے۔ اب یہ 950 سال میں جو واقعات نقل کرنے والے مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 80 کے اوپر 2 آدمی، 82 آدمی ایمان لائے۔ تو 950 کے ساتھ 82 کو بھاگاکار کریں آپ تو پتہ چلے کہ 1 سال میں کتنے لوگ نبی پر ایمان لائے۔ 950 سال اور لانے والے 82، کتنے سالوں کے بعد ایک آدمی ایمان لایا؟ یہ کتنی بڑی حضرت نوح علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اور بھی دوسرے انبیاء کی جن پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ، پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس نے افق کو گھیر لیا ہے، اوپر کے دنیا کو۔ فَرَجَوْتُ أَن تَكُونَ أُمَّتِي، میں یہ سمجھا کہ میری امت ہے، تو فَرَجَوْتُ، میں نے یہ امید کی کہ شاید یہ میری امت ہوگی، تو کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ هَذَا مُوسَىٰ فِي قَوْمِهِ، مراد موسیٰ علیہ السلام بھی ہے اور آپ کی قوم بھی ہے۔ ثُمَّ قِيلَ لِي انظُرْ، پھر مجھے کہا گیا کہ دیکھیں، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا، میں نے ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سد الافق، جس نے بھی پورے ماحول کو گھیر لیا تھا، افق کو گھیر لیا تھا، دور دور تک حد نظر تک یہی نظر آ رہا تھا۔ فقیل علی، مجھے کہا گیا کہ دیکھیے ہا کذا و ہا کذا، ادھر بھی دیکھیے ادھر بھی دیکھیے، تو میں نے جدھر بھی دیکھا سوادن کثیرن سد الافق، بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے اطراف کو گھیر لیا تھا۔ فقیل ہؤلاء امت، پھر مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے اندر 70,000 حضرات وہ بھی ہے یدخلون الجنت بغیر حساب، جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ فتفرق الناس، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چھوڑ کر حجر مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ ولم یبین لہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہ 70,000 کون ہے۔ ولکننا آمنا باللہ ورسولہ، اچھا تو فتذاکر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کا کہ یہ کون ہوں گے، اس سلسلے کے اندر گفتگو شروع ہوئی کہ ہم لوگ تو شرک اور کفر کی حالت میں پیدا ہوئے، صحابہ نے آپس میں کہا، اور ایک مدت کے بعد اللہ پاک اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، تو ہم لوگ مراد نہیں ہوں گے بلکہ ہماری اولاد مراد ہوگی۔ تو کچھ نے کہا کہ ہم، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، اما نحن فولدنا فی الشرک ولکن آمنا باللہ ورسولہ، ہم تو بعد میں ایمان لائے، زندگی کا ایک حصہ کفر و شرک میں گزرا، اور ہماری جو اولاد ہے وہ پیدا ہوتے ہی ایمان کے ساتھ آئی۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هم الذین لا یتطیرون، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا یہ بھی تعلیم کا طریقہ ہے، طلباء کو آپس میں مطالعہ کروایا جائے، پوچھا جائے کہ یا کوئی چیز اجمالاً کہہ دی جائے، اور علم کے طلبگار اس کی طلب کے اندر پھر کتابیں دیکھے یا آپس میں مذاکرہ کرے، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے، ہمارے مذاکروں کی طرح نہیں دنیا بھر کا لوارا اور دین کی باتیں ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی طلب پیدا فرماتے تھے، اس لیے چیز بتلاتے تھے، کبھی صفت بتلا دیتے تھے، موصوف نہیں بتلاتے تھے، عجیب عجیب۔ النبی الرسول المعلم، شیخ عبد الفتاح بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب پوری لکھی ہے، اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی کے اندر ایک مستقل باب قائم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تعلیم و تعلم کا۔ تو ایک معلم ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا کیا سکھلاتے تھے، یہ مثالی مدرس، مثالی طالب علم، مثالی ماں، مثالی دلہن دلہا، یہ سب آتا ہے، تو مثالی معلم یہ بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ سرکاری اسکولوں کے اندر تو ٹیچروں کے لیے PTC کی جو کلاس ہوتی ہے اس کے اندر تربیت اور تعلیم ہوتی ہے، تو کیا مدرسوں میں بھی فارغ ہونے کے بعد تدریب المعلمین کا کوئی شعبہ ہے؟ ہم نے نورانی قاعدہ پڑھانے کو تدریب المعلمین سمجھ لیا ہے، تو بیچارہ پہلے سے پڑھا ہوا ہے، اس کو نہیں کہتے ہیں تعلیم کے طریقے۔ تعلیم کے طریقوں میں ایک تو تعلیم کے طریقے کیا کیا ہونے چاہیے، عصر حاضر میں لوگوں نے اس پر بہت لمبی چوڑی محنتیں کی ہے، لیکن آپ کو کہہ چکا ہوں میں، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نے وہاں کینیڈا میں ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ یونیورسٹی آنا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ مولانا آپ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ کوئی نئے نئے طریقے ایجاد ہوئے ہیں،
سیرت کو پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں بھی پہنچے یہ کوئی نئے طریقے نہیں ہوتے ہیں، شکلیں بدلی ہوئی ہوتی ہے. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، آپ کی تربیت اور آپ کے تعلیم کے طریقے، انہی طریقوں کو یہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں. بلیک بورڈ کی اہمیت ہے آج کل، اور اسی طریقے سے پروجیکٹر آ گیا اس کی جگہ پر، تو اس کی اہمیت ہے کہ جس میں چیز کو کھول کر پروجیکٹر پر نقشے بنا کر سمجھائی جاتی ہے، اور یقیناً یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو سمجھنے کی ہے. خود ہمارے یہاں اصول حدیث جو ہے وہ اتنے گنجلک ہے کہ حدیث کی اتنی تقسیمات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اصول فقہ کے اندر 5 تقسیمات ہے، اور ہر تقسیم کے ماتحت 4 ہے. ان کو سمجھایا جائے نقشے کے ذریعے، جیسے المجد کے اندر مولانا عبید اللہ اسدی صاحب نے اسی انداز سے سمجھایا ہے. تو یہ وہ طریقے ہوتے ہیں جس سے پوری چیز ذہن میں روشن ہو جاتی ہے. آدمی کے ذہن میں پوری کتاب یا پورے فن کا استحضار ہو جاتا ہے، اور اس کو سمجھنا سمجھانا آسان ہوتا ہے. خیر، بات تھوڑی دور جا رہی ہے. فَهُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدفالی نہیں لیتے ہیں. آگے آ رہا ہے کہ الطیر لا یسترقون، اور رقیہ بھی نہیں مانگتے ہیں، تعویذات وغیرہ منتر بھی نہیں رکھتے ہیں. ولا یختوون، اور داغ بھی نہیں دیتے ہیں. اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے داغ علاج تو ہے بیماریوں سے، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اور لا یختوون میں اس سے اشارہ وہ بھی ہے جو آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگوں نے جیسے کہا، علامہ کرمانی نے اشکال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داغ دلایا جب آپ کو زخم ہوا تھا. تو اول من يدخل الجنہ، ایک طرف فرمایا کہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور یہاں فرمایا، تو یہی مطلب مقصود ہے کہ جو یہ اعتقاد رکھے کہ الشفاء من القی، جاہلیت کے اندر لوگ جس طرح کا اعتقاد رکھتے تھے اس طرح کا اعتقاد نہ رکھے. لیکن خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل توکل اور مکمل بھروسہ، ہم لوگوں کو ہمارا توکل اتنے درجے کا نہیں ہے، اس لیے ہمیں تو اگر کبھی ضرورت پڑے تو دوائیں اور علاج وغیرہ اور استرقاء کی بھی نفی نہیں ہے. حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ بغیر حساب کتاب کے ان کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دیں گے. وعلی ربہم یتوکلون، ان چیزوں کی نفی نہیں ہے. لا یتطیرون تو ہے، بدفالی لینے سے منع فرمایا، اور نیک فالی لینے کی گنجائش رکھی. کوئی اچھا نام دیکھ لیا اور اس سے نیک فالی لی. سہل آئے تو حضور نے فرمایا کہ ہمارا معاملہ سہل ہو گیا. آگے آ رہا ہے وہ لا یسترقون، اصل تو امام بخاری اسی لفظ کے لیے لائے ہیں. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، امنہم انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں ان میں سے ہوں. یہ تبھی کہا ہوگا جب آپ نے ان عمل میں سے کسی عمل کو نہیں کیا ہوگا تو اپنے آپ کو مستحق سمجھا ہوگا. فقال آخر، پھر دوسرے صاحب، فقام آخر، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے. فقال، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو فرمایا کہ تم سے عکاشہ سبقت لے گئے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دوسرا اس مرتبے کا مستحق نہیں تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ منافق تھا. لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے صفات ذکر کر دی، اب جو ان صفات کے اوپر ہوگا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. اب فلانا پوچھے تو اس کے بعد ایک لائن لگ جائے اور کس کے متعلق کیا کہا جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالاً یہ فرما دیا. پھر اس کے بعد صحابہ کرام میں سے کوئی حضرت تشریف بھی نہیں لائے پوچھنے کے لیے. یا تو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عکاشہ کی طلب تھی اور اس بنیاد پر انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. خیر، باب الطیرہ، یہ ہے بدفالی. عرب کے اندر اس طرح کا رواج تھا، لوگ عجیب و غریب قسم کی بدفالیاں لیتے تھے، جانوروں پرندوں کو اڑاتے تھے، یا کوئی جانور آ گیا تو اس سے بھی بدفالی. کوئی عورت آ گئی اور اس کے گھر میں آنے کے بعد گھر میں اچانک کوئی پریشانی آ گئی تو اس سے بھی بدفالی لیتے تھے. آج بھی ہمارے یہاں یہ رواج ہے. اگر کوئی عورت آئی اور ان کے گھر میں روزی روزگار میں کوئی اتفاقاً تھا اور اس کے آنے کے بعد سے کہ بھی منحوس نہ پک پہ رہا کہ ہمارے گھر میں یہ سب چیزیں آئی، یا کوئی بیماری آ جائے، یہ چیزیں پرندوں سے، انسانوں سے، جانوروں سے. بلی بیچاری اپنے روٹلے کے لیے دوڑ رہی ہے اور یہ حضرت سمجھ رہے ہیں کہ صبح سویرے یہ میرے سامنے سے گزری اس لیے اب کوئی کام نہیں کرنا ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس طرح ہو تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یأتی بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعائیں پر ہے اور اپنے کام کے لیے آج ہی نکل جائے. بلی بھی نہیں کوئی نقصان کرتی اور نہ
اور دوسرا کوئی جانور نقصان کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع نقصان کا مالک ان کو نہیں بنایا ہے، بلکہ نحوست اگر ہوتی ہے تو انسان کے اپنی بد عملی سے ہوتی ہے، روایت مشکات وغیرہ میں سن چکے ہیں۔ تو یہ لوگ یا تو پرندے اڑاتے تھے، اس طرح قالوا انا تطیرنا بکم قالوا طائرکم معکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تو سورہ یاسین شریف میں ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلِ، دو آدمیوں کو پہلے بھیجا، پھر اس کے بعد تیسروں کو بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے، یا کوئی نبی تھے، واللہ عالم، روایتیں الگ الگ تفسیر میں آتی ہے۔ اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم تم سے بدفعلی لیتے ہیں، اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے جواب فرمایا۔ خیر یہاں تو سورہ یاسین میں تو وہی رجل ثلاث ہے، تو روایت میں دعائیں بھی بتلائی، اللہم لا طیر الا طیر ولا خیر الا خیر، یا اللہ کوئی شگن نہیں ہے مگر آپ ہی کا، اور کوئی خیر نہیں مگر آپ ہی کی طرف سے، تو اس طرح کی بد اعتقادیوں سے منع فرمایا۔ لا ادوا ولا طیر والصوم فی الثلاثہ فی المرأتی والداری والدابتی، لا ادوا سن چکے ہیں اس سے پہلے، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے، یا ایک کی بیماری دوسرے کے لگنے کا عقیدہ متعین کر دینا، اور اس طرح سمجھ لینا کہ جب ایک کے ساتھ رہا ہے تو یقیناً یہ چیز ہوگی، تو لا ادوا، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی اللہ پاک جب تک نہیں چاہتے ہیں، ولا طیرۃ، یہ بدفعلیاں پرندوں کو اڑانا یا پرندوں کو دیکھنا، والصوم، اور یہ فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی، جیسے دوسری روایتیں آپ سن چکے ہیں کہ دوسری روایتوں کے اندر انکانا کا لفظ استعمال فرمایا کہ اگر ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، عورت میں، گھر میں اور جانور میں۔ عورت میں بری عورت آ گئی، بد اخلاق، سیریل مزاج والی، اور رات دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں تو یہ عورت کے اندر ہوا۔ والدار، اور گھر کے اندر گھر تنگ ہے یا گھر کے اندر کوئی عبادتیں ادا نہیں ہو رہی ہے، مشغولیت زیادہ ہو جاتی ہے دوسری چیزوں کی۔ والدابہ، اور جانور کے اندر کہ وہ صحیح چل نہیں رہا ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، لیکن ہے ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ عام متن اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے۔ یہ صوم برے اعمال کی نسبت سے، عورت میں تو برے اعمال سمجھ میں آئے، گھر کا تنگ ہونا، پریشانی ہونا۔ والدابہ، کبھی صحابہ نے گھر تبدیل کرنے کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی، اور ایک موقع پر دوسرے صحابہ نے مانگی اجازت تو ان کو اجازت نہیں بھی دی۔ دونوں الگ الگ موقع تھے، مدینہ منورہ کے بالکل آخر میں محلہ تھا، اور یہ حضرات بدلنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ محلہ آخر ہے، دشمن وہاں پہلے آئے گا، اس کے بعد آگے آئے گا۔ اب اگر یہ گھر چھوڑ دیں گے تو دوسرے بھی چھوڑ دیں گے، پھر تیسرے بھی چھوڑیں گے، تو پھر اس کے بعد مدینہ پر حملہ کرنے والوں کے لیے آسانی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا تو آپ نے ان کو اجازت بھی دی گھر تبدیل کرنے کی، تو الگ الگ مواقع کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو والدابہ، جانور کے اندر بھی نحوست، جانور میں ذاتی طور پر کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے، گاڑیوں میں ذاتی طور پر کوئی نحوست نہیں۔ کبھی لوگ کہتے ہیں جب سے یہ گاڑی آئی خرچہ بہت کرواتی ہے، کیا نحوست، اور کس وقت یا کس منحوس گاڑی میں لی یا کس منحوس کے پاس سے لی، یہ سب نحوستیں اور خیر کی چیزیں اللہ پاک ہی کی طرف وابستہ ہے۔ خیر اور شر کے خالق تو اللہ پاک ہے، اکتساب بندے کی طرف سے ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف خیر کی نسبت کو پسند فرمایا گیا اور شر کی نسبت کو پسند نہیں فرمایا۔ تو جانوروں میں بھی خیر اور شر دونوں ہوتی ہے، یہ ہماری طرف منسوب کیا جائے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب میں اللہ کا حکم نہیں سنتا ہوں تو مجھے اپنے جانور سے اس کا احساس ہو جاتا ہے، جانور سرکشی کرتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں، تو ہم گردن از حکم داور مپیش کے گردن نپیش ز حکم تو ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو 93 پر ایسے جانور پر جو انسانوں پر حملہ کرتا ہے اس کے اوپر سوار دیکھا، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر تو سوار ہویا نہیں جاتا، یہ تو انسان کا دشمن ہے، یہ تو انسان کو فار کھانے والا ہے، مارنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے۔ تو شیخ سعدی کو اس صاحب نے جواب دیا جو سواری پر سوار تھے، تو ہم گردن از حکم داور مپیش، تو اللہ پاک کے حکم سے اپنی گردن کو مت موڑ، تو پھر تیرے حکم سے بھی کوئی گردن نہیں موڑے گا۔ تو والدابتی، بزرگوں نے جانوروں کے اوپر ذرا کچھ ہوا تو فرما دیا کہ ہم اپنی نحوست کو یعنی اپنے گناہوں کو سمجھ لیتے ہیں جانور سے کہ وہ ہماری نہیں سنتا ہے۔ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا کہ اذان کی آواز سن کر آدمی خاموش رہے، اذان کا جواب دے، تو
اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب، جو یہ چاہے کہ لوگ میری باتیں سنیں اور میری باتوں پر عمل کریں، تو وہ یہ کرے کہ اللہ کی بات کو سنے، اللہ کے منادی کو، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کو سنے وہ، اور سننے کے بعد اس کا جواب دے. جواب دینے کے دونوں معنی ہیں، جواب لفظی بھی دینا ہے اور مسجد پہنچنا بھی ہے. تو جو شخص اللہ کے منادی کی آواز کے جواب میں جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے اس کو اور جواب دیتا ہے اذان کے کلمات کا، تو اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی سننے کی، وہ اللہ کی سن رہا ہے اللہ کے منادی کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی لوگوں کو سنواتے ہیں. بزرگوں کے یہ تجربے ہیں. آگے اس کے بعد باب الفال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا چیرت، بدفالی نہیں ہے، وخیرها الفال، اور نیک فالی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں سے نیک فالی لی اور عجیب و غریب قسم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل آئے تو فرمایا کہ ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا. اسی طریقے سے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں ملاقات کے لیے آئے. آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا بریدہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برد امرنا وصلح، اللہ پاک نے ہمارے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا اور آسان کر دیا، صلح ہو گئی گویا. پھر پوچھا ممن، کس قبیلے سے؟ انہوں نے کہا من اسلم، قبیلے اسلم سے. تو فرمایا سلمنا، ہم محفوظ ہو گئے. پھر پوچھا کہ فممن، قبیلے اسلم کی بھی کون سی شاخ؟ تو انہوں نے کہا من بنی سہمین. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج سہمنا، ہمارا حصہ نکل آیا، مراد یہ ہے کہ اب ہمارے لیے خیر ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی نیک فالیاں لی ہے. اچھا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے اور برے نام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے تھے، لیکن وہ بدفالی کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نام پسند نہیں ہوتے تھے. خیر، تو صحابہ کے نام بھی آپ نے کئی روایتوں میں آتے ہیں تبدیل کروائے. اور بہت اچھے نام یعنی جس کے اندر اپنے لیے تزکیہ معلوم ہوتا ہو تو اس کو ناپسند بھی فرمایا. برا کا لفظ آیا، اپنے آپ کو یہ بتلانا، جیسے کچھ علماء کرام نے فرمایا ایسی نسبتیں مناسب نہیں ہیں. خیر، جیسے فلاحی لفظ ہے، اپنی طرف فلاحی کی نسبت، تو فلاح آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں. قد افلح المؤمنون والی صفات آپ نے ہے یا نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ مکتب کا نام تھا، وہاں کے 1930 سے رکھا گیا ہے، اور پھر جب دارالعلوم بنا تو اس کا نام بھی وہی رکھ دیا گیا. تو خیر، نام رکھنے والوں کا تو یہ منشا تھا کہ جو علم حاصل کرے گا اس کو دارین کی فلاح نصیب ہوگی، دارین کی سعادت نصیب ہوگی. یہ اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں، ان ناموں میں یہ نسبتیں ہوتی ہے. لیکن آدمی اپنے آپ کو اس کے مطابق سمجھ لے، اسم با مسمى اپنے کو قرار دے اور دوسروں کے اوپر یہ کرے تو فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى لا تیرا. اس کے بعد والی روایت میں حضور نے فرمایا ومل فال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فال کس کو، نیک فالی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، کوئی اچھا جملہ جو تم میں سے کوئی سنے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا حضرت بریدہ اسلمی آئے تو آپ نے ان کو پوچھا تو ان کے بریدہ نام سے آپ نے بردہ اس کی طرف. سہیل بن عمرو آئے تو آپ نے فرمایا الان سہل اللہ لکم امرکم، اور ہوا بھی ایسا. سہیل بن عمرو کے آنے سے پہلے بہت سارے آئے تھے صلح کے لیے، حدیبیہ کے موقع پر الگ الگ آئے، لیکن معاملہ طے نہیں ہوا، اور جب یہ آئے تو اس کے بعد صلح نامہ مکمل ہوا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اچھا جملہ آپ سنو، کوئی اچھی بات سنو. آپ جیسے بلا تبصرہ کے ہم لوگ پڑھتے تھے اور اس وقت تعلم دیوبند کا مسئلہ چل رہا تھا، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جمعیت اور تعلم کے دوسرے اساتذہ وغیرہ، یہ پھر اس کے بعد تعلم کی تقسیم ہوئی. حضرت مولانا برار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے اور آپ کے خاص تعلق رکھنے والے صباحت بھی آپ کے ساتھ. تو حضرت کی کتاب ہم ان کے پاس ریاض الصالحین پڑھتے تھے، تو کتاب لے کر چھٹی ہوتی تو میں جاتا، ادھر تعلم کی چھٹی ہوتی ادھر مکتب شروع ہوتا. بچے زور سے پڑھتے اول کلمہ طیب، کہ پہلا کلمہ طیب یعنی لا الہ الا اللہ. حضرت مولانا برار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنسی مذاق میں مجھے کہتے کہ دیکھیے طیب کی اولیت پر چھوٹے چھوٹے بچے شہادت دے رہے ہیں، یعنی قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے اوپر پاک دامنی پر معصوم بچے بھی کہہ رہے ہیں اول کلمہ طیب، حالانکہ وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے، لیکن حضرت اس طرف رخ کرتے اور یہ فرماتے کہ بچے بھی شہادت دے رہے ہیں. تو یہ الکلمۃ الصالحہ، اچھا جملہ، اتفاق ہوتا روزانہ، ادھر سے ہم نکلتے اور ادھر وہ بچے اول کلمہ زور سے پڑھتے مکتب کے بچے.
تو یہ خیر آگے اس کے بعد والی روایت لا عدوى ولا طیرہ ویعجبنی الفاظ الصالح ای الکلمۃ الحسنہ، اچھا کلمہ اچھی چیز نکلے آدمی اس کی طرف اشارہ کرے. باب لا حامۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الو کوئی منحوس چیز نہیں ہے. الو بیچارہ ایک جانور ہے، اس کی منحوسیت کیا ہوگی وہ اپنے اعتبار سے ہے، لیکن لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو. تو لا ولا طیرہ، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، سفر کے مہینے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، جاہلیت میں لوگ اس کو سمجھتے تھے. اس طرح کی چیزیں سب کہہ چکا ہوں میں. باب الکہانتی، کہانت غیب کی خبریں بتانے والا جو اس قسم کے کاروبار کرتے ہیں اور غیب کی خبریں بتلاتے ہیں، جنات اور شیاطین سے جن کی تعلقات ہوتے ہیں، شیاطین اور جنات کی مدد سے یہ لوگ اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں. بعض جنات کے ساتھ لوگوں کا رابطہ ہو جاتا ہے اور وہ انہیں خبریں بتلاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک یہیں کے فارغ ایک مول صاحب ہے اور ان کے ساتھ کوئی لگے ہوئے ہیں جنات اور وہ خود طبیب بھی ہے. تو ایک دم سے یہ بیچارہ گر جاتا ہے اور وہ تشریف لے جاتا ہے اور پھر آتا ہے اور حاضری لیتا ہے، اور اس طریقے سے تو کچھ اس قسم کی چیزیں بھی لوگوں کے ساتھ کبھی کبھار ہو جاتی ہے. جن کے وجود کی نفی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مخلوق ہے اسی کی، یہ جو کچھ کہے وہ سچ ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ جھوٹ بھی بہت بولتی ہے یہ مخلوق جنات کی، اور کچھ ان میں نیک اور شریف بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ اپنے اندازے اور رات دن کے تجربے سے غیب کی خبریں بتاتے ہیں تھوکم تھاک. اب جیسے ایک صاحب کا ابھی چل رہا ہے کثرت سے، انہوں نے فرمایا کہ فلانی تاریخ کو اس کے ماہر ہے وہ فلکیات کے اور فلکیاتی علوم کے، تو انہوں نے اندازہ لگا کر کہا کہ 2027 میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور تاریخ بھی انگریزی. پھر امام مہدی فلانے سن میں نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ چیزیں وہ ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں مناسب نہیں ہے کہنے کی. یہ تم اپنے اندازے سے کچھ چیزیں کہتے ہو، جب مل مسئول عنہا بعلم من السائل، قیامت کے متعلق حضور کو یہ فرما دیا گیا تو آپ کیسے تعین کریں گے کہ اتنے سالوں میں یہ ہوگا؟ جو کچھ علامتیں ہیں اور وہ ظاہر ہو رہی ہے بس ان چیزوں کو ذکر کیا جائے. کبھی کبھار ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کوئی خبر سن کر اور سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ پاک کی تقدیر کے اندر وہ چیز ایسی ہوتی ہے، اتنی فاسٹ چلتی ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب اسرائیل کا وجود ہوا 48 کے اندر اور یہودی دنیا بھر سے ہجرت کر کے یہاں زمینیں خرید رہے تھے مہنگی مہنگی، اور پھر یہاں آباد ہو گئے اور بہت ساری زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لیا. یہ اس طریقے سے جو یہ ہو رہا تھا اس وقت لوگ پریشان ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو یہودی تو دنیا بھر میں پھیل چکے تھے، ان کا تو کوئی وطن تھا ہی نہیں، تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسری مرتبہ کا آیا اور اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے جو یہ آئی ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو دنیا بھر میں بھٹکتے تھے، کوئی ان کا اصلی وطن نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، دنیا کی ہر حکومتیں ان سے عاجز تھی، اس لیے کہ ان کے دھندے بھی ایسے تھے، سب ان کو حقیر سمجھتے تھے. یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، اور اب اسرائیل کا وجود ہوا اور ایک ملک کی شکل میں ان کو مل گیا، تو سارے دنیا بھر کے یہودی یہاں جمع ہوئے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت سے پہلے جو یہودیوں کا مسئلہ آئے گا، اور غرقد کے درخت کے علاوہ سب کہہ دیں گے کہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. دجال کے قتل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کریں گے تو اس کے بعد اس کے ساتھ تو پورا معاشرہ یہودیوں ہی کا لگا ہوا تھا یا لگا ہوا ہوگا. یہ ابھی اس وقت جو کچھ محنتیں ہو رہی ہے وہ اسی کے لیے تو وہ بھی کر رہے ہیں. ہمیں بھی حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کی روایتیں سنائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا سنایا. تو یہ بڑی تشفی کی چیز ہے، تھوڑی مدت کے لیے پریشانی آئے گی، اس لیے کہ دجال کے فتنے کو تمام نبیوں نے اس سے ڈرایا اپنی امتوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کفر کا لفظ بھی فرما دیا. آنکھ اس کی بھینگی ہے اور وہ خدائی کرشمہ سازی بتلائے گا، اللہ پاک اس کو دل اس طرح کی دیں گے اور اس طرح کی چیزیں ہوگی. تو کہانت کے امور، مغیبات کی چیزیں ایسی ہے کہ ان پر کسی کو اطلاع نہیں ہوتی ہے. کچھ اپنے اندازے سے کہہ دیتے ہیں اور پھر بات کچھ صحیح نکلی تو اس کو تو ذکر کرتے ہیں، اور 17 باتیں جھوٹی نکلی تو اس کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، کہیں گے کہ ہم نے فلانی تاریخ کو آپ کو یہ بتلایا تھا وہ ہوا کہ نہیں. تو یہ اس طرح کی کہانت کی چیزیں جاننا یا ان چیزوں کے پیچھے پڑنا یا ان کی باتوں کو سچ ماننا،
من اتا عرافا فسألہ، روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک روایت میں کاہن کا لفظ بھی ہے، فصدقہ بما یقول فقد کذب بما انزل علی محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں اللہ پاک نے نازل کی اس کی وہ تصدیق کر رہا ہے، اس لیے کہ مغیبات کا علم اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا فی امرتین من حذیل اقتتلتا، قبیلہ حذیل کی دو عورتوں کے درمیان آپس میں کچھ جھگڑا ہوا اور لڑ پڑی ایک دوسرے کے ساتھ، ایک کا نام ام عفیف تھا اور دوسری کا نام ملیکہ تھا، خیر تو ایک نے دوسری کو پتھر مارا تو اس کے پیٹ میں لگا، وہ حاملہ تھی، اس کی وجہ سے بچہ پیٹ سے گر گیا، مر گیا پیٹ کے اندر بچہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی تو آپ نے اس بچے کی دیت کے سلسلے میں ایک غلام یا باندی، اس کو غرہ بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام یا باندی کے متعلق فرمایا، یعنی ایک کو آزاد کرنا پڑے گا اس کے بدلے میں۔ تو جس عورت نے یہ گناہ کیا تھا، پتھر مارا تھا ام عفیف نے، ان کے شوہر نے یہ جملہ، ان کا کوئی ولی اور یا ہوگا تو انہوں نے یہ جملہ کہا، کچھ روایتوں میں شوہر کا لفظ ہے، تو اس نے ایک جملہ یہ کہا، یعنی چند کلمات کہے کہ کیف، آگے روایت میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غرامت کیسی، اس کی دیت کیسی، غرہ اس کے بدلے میں کیسا دیا جائے، من لا شریب ولا اکل، جس نے بچے نے ابھی، یعنی وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہ کوئی کھائے پیے، ولا نطق ولا استحل، اور نہ وہ بات چیت کر سکتا ہے، ولا استحل، رویا بھی نہیں اس لیے کہ وہ تو ابھی پیٹ میں تھا، فمثل ذلک بطل یا یطل، اس کے جیسی چیزوں کو باطل قرار دیا جائے، یعنی اس قسم کی چیزوں کا اعتبار نہ کیا جائے، اس کے اوپر دیت نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے تو اس کو مارا ہی نہیں ہے جو زندہ ہے، ابھی وہ انسانی شکل میں ہوا ہی نہیں تھا، لیکن ماں کے پیٹ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لیا ہے۔ جب یہ جملے ان کی زبان سے نکلے، من لا شریب کے ساتھ ولا اکل ولا نطق ولا استحل، یہ جو سزا بندی اور قافیہ بندی کے الفاظ استعمال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کاہنوں کا بھائی ہے، ایسی اس کی عبادت ہو رہی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی کو آگے روایت میں ذکر کرتے ہیں، فرمت احداہما الاخری بحجر، ایک نے دوسری کو پتھر سے مارا، نیچے حاشیے میں لکھا ہے ام عفیف نے، فاصاب بطنها وهي حامل، ان کے پیٹ میں لگا اور وہ عورت حاملہ تھی، فقتلت ولدها الذي في بطنها، جس کے پیٹ میں بچہ تھا اس کے بچے کو قتل کر دیا، یعنی اس پتھر کے لگنے نے اس کو قتل کر دیا۔ فاختصموا، اس قصے کو وہ حضور کے پاس لے گئے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا، ان دیت ما في بطنها غرة عبد او امۃ، جس عورت نے اس طریقے سے پتھر مارا ہے تو جس عورت کے پیٹ میں یہ بچہ تھا اس کو ملے گی دیت، اور دیت کے اندر ایک باندی یا ایک غلام، تو غرۃ سے بدل ہے عبد او امۃ۔ فقال ولی المرأ، اس عورت کے ولی نے، ان کا نام حمل ابن مالک کہتے ہیں، انہوں نے کہا التی غرمت، جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تاوان، جن کے اوپر فیصلہ جس کا کیا گیا، کیف اغرم یا رسول اللہ من لا شریب ولا اکل ولا نطق ولا استحل، فمثل ذلك یطل، یطل بھی ہے اور بطل کا لفظ بھی آیا ہے، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، حدر اور معاف کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا من اخوان الکہان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرطوں کے مطابق جو روایتیں ہیں اس کو وہ ذکر کرتے ہیں، اور جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرطوں کے مطابق نہیں ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ خیر آگے روایت میں ہے یہی قصہ، اس کے بعد والی روایت میں بھی وہی قصہ ہے، اس کے بعد والی روایت میں بھی نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن، یہ روایت اس سے پہلے آ چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو بیچنے سے منع فرمایا، یعنی باقاعدہ اس کا کاروبار کرے، کتا ایک تو مجبوری کی وجہ سے خریدے، غاریۃ او زاریۃ، حدیث شریف میں لفظ آیا شکار کے لیے یا اپنے جانوروں کے لیے یا اپنی کھیتی باڑی کے لیے، اس کے لیے تو رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن باقاعدہ پیشہ ہی اختیار کرے کتوں کو بیچنے کا، حدیث شریف میں اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح مہر البغی، ایک عورت زنا کرے اور اس کے اوپر پیسے لے تو یہ پیسے جو اس پر لیے جاتے ہیں اس کو مہر کے لفظ سے تعبیر کیا، اور وہ حلوان الکاہن، کاہنوں کو کہانت کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی چیز دو اور وہ استعمال کرے، اس کے پیسے بھی کہانت کے، تو غیب کی خبریں بتلائے اور اس کے اوپر پیسے لے، تو حلوان الکاہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں اس سے منع فرمایا، یہ لینا اس سے منع فرمایا تو کہانت کے پیشے سے بھی آپ نے منع کیا۔
سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس عن الکہان فقال لیس بشیء، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کاہنوں کا ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاہنوں کا کیا مطلب ہے اور کیا عمل ہے. کچھ لوگوں نے ان کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں. یہ ایک پوری بات کے اندر سے 99 بات جھوٹی ہوتی ہے. ایک بات سمائی دنیا پر اللہ پاک نے جو نظام رکھا ہے انسانوں کا امتحان ہے، تو اختبار میں یہ بھی ہے. نعوذ باللہ فاسترق السماء فاتبعه شهاب ثاقب، اللہ پاک کی طرف سے، لیکن یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کے لیے شیطانی قوتوں کو رکھا گیا. ایک کے بعد ایک شیطان اوپر چڑھتا ہے اور سمائی دنیا میں جو باتیں ہوتی ہے تلک الکلمۃ اختطفها، روایتوں میں یہ لفظ بھی ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے، جیسے یہاں بھی ہے تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی. تو لیس بشیء کا مطلب یہ جو چیز کہتے ہیں ان پر کوئی قابل اعتماد چیز نہیں ہے. لیس بشیء. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ یہ جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آگے حضور نے فرمایا یا رسول اللہ انہم یحدثون احیانا بشیء یکون حقا. صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بات کہتے ہیں وہ بعد میں درست بھی ثابت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درست جو ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تلک الکلمۃ من الحق، یہ فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اس میں سے سن لیتے ہیں. یخطف الجنی فیقرها فی اذن ولیہ، اور پھر اس کی قے کرتا ہے. قرأ یقرأ بھی ہے، یقر بھی ہے، اور کرردی بھی آتا ہے، مرغ جس طرح پھونک مارتا ہے. تو یہ جنات اور شیاطین یہ باتیں لے جا کر دنیا میں جو نجومی ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اور وہ اس ایک بات میں 99 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتے ہیں، 100 جھوٹ ملاتے ہیں. فیقرها فی اذن ولیہ، یہ اپنے تعلق والے کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے، اس کے کان میں کہہ دیتا ہے. فاسترق السماء فاتبعه شهاب ثاقب، کبھی اس کے کہنے سے پہلے ہی اللہ پاک کی طرف سے اس کے اوپر شہاب ثاقب آتا ہے، اور کبھی وہ کہہ دیتا ہے اور پھر شہاب ثاقب آتا ہے. دونوں باتیں ہوتی ہے. فیخلطون معها مئات کذبۃ، وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ دوسرے ملاتے ہیں. مراد یہ ہے کہ کثرت سے جھوٹ 199 کا عدد یا تو حقیقت کے اعتبار سے ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ بہت زیادہ دوسری جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے. قال علی بن عبد الرزاق مرسل الکلمۃ من الحق، یہ جو عبارت ہے علی المدینی فرماتے کہ عبد الرزاق ابن حمام نے حدیث میں جو یہ جملہ آیا ہے تلک الکلمۃ من الحق، اس کو مرسلا نقل کیے تھے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سند کے ساتھ بیان نہیں کیا. لیکن پھر مجھے یہ بات پہنچی کہ انہوں نے یہ روایت کا حصہ سندن بھی نقل کیا ہے، تو پھر اس کا بھی اعتبار انہوں نے کیا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب.